اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ یہ سمیں بالکل مفت ہیں. مہربانی کر کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو سم دی جا رہی ہے یہ حکومت پاکستان کی طرف سے دی جا رہی ہے، بالکل مفت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نذیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے تمام بچوں کے پیسے جاری کیے جا رہی ہیں، خصوصی طور پر وہ لوگ جن کے بچوں کی اسکول حاضری بھی پوری ہے، اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ 70% سے زیادہ ہے، اور ان کے والدین کا ڈائنامک سروے بھی مکمل ہو چکا ہے، تو ان تمام بچوں کے وظائف آنا شروع ہو چکے ہیں. کافی سارے بچوں کے وظائف بند بھی ہو چکے ہیں، تو اس میں کافی اہم ترین وجوہات بھی آ جاتی ہیں کہ آپ نے بے فارمز جمع نہ کروائے ہوں، اپنے بچوں کی کلاسز اپڈیٹ نہ کروائی ہوں، یا ان کی اسکول حاضری جو ہے وہ بہت کم ہو، وہ اسکول بہت کم جاتے ہوں، تو اس صورت میں ان کے وظیفے روک دیے جاتے ہیں. لیکن آج ایک بڑی خوشخبری آپ تمام لوگوں کے لیے لائے ہیں کہ اضافے کے بعد یہ پہلی قسط ہے جو اب آپ کو تعلیمی وظائف پروگرام کے تحت ملنے جا رہی ہے. تو اپنی یہ قسط لینے کے بعد آپ تمام لوگوں کو جو BISP کی والد سم دی گئی ہے اس پر تمام تر وظیفے بھی موصول ہوں گے، اور ساتھ ہی کفالت پروگرام کی قسط بھی ملے گی. ابھی یہ جو حالیہ قسط چل رہی ہے کفالت پروگرام کی، یہ 14,500 روپے پر مشتمل ہے، اور 14,500 روپے والی اس قسط کے فوراً بعد آپ تمام لوگوں کو اپریل تا جون تک کی قسط ملنے والی ہے. لیکن اپریل تا جون تک کی جو قسط ہے وہ صرف ان لوگوں کو ملے گی جن کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے جاری کردہ ڈیجیٹل والٹ سم ہوگی اور ان کا اوریجنل شناختی کارڈ ہوگا. کہ یہ دو چیزیں آپ کے لیے بہت لازم ہے اس کے بعد آنے والی قسط لینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے جو والٹ سم آپ کو دی جا رہی ہے وہ آپ کے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ جتنی ڈائنامک سروے کی اہمیت ہے، جتنی آپ کے رجسٹریشن کی اہمیت ہے، جتنی آپ کی اہلیت کے گرین سگنل کی اہمیت ہے، تو اتنی ہی یہ سم کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے؟ مطلب اگر آپ اہل ہیں اور آپ کے پاس سم نہیں ہے تو پھر بھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ نااہل ہونے کے برابر. اسی طرح یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اب حکومت کی جانب سے یہ جو والٹ سم دی جا رہی ہے یہ بالکل مفت میں دی جا رہی ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور مفت میں جب آپ کو سم مل رہی ہے تو آپ ادھر ادھر کسی ریٹیلر کے پاس جا کر یا کسی دکان والے کے پاس جا کر یہ سم کیوں لیتے ہیں؟ کسی کو فیس یا پیسے دے کر یہ سم کیوں لیتے ہیں جب آپ کو حکومت کی جانب سے مفت سم دی جا رہی ہے؟ اب اگر آپ ادھر ادھر سے کسی کو پیسے دے کر اپنی سم وصول کریں گے تو وہ آپ کی یہ والٹ سم نہیں بن سکے گی، اور اس پر آپ کو کسی قسم کا کوئی وظیفہ نہیں مل سکے گا. وہ آپ کی سوشل پروٹیکشن والٹ والی سم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ صرف جو BISP کی جانب سے جاری کردہ سم ہے یہی آپ کو آئندہ کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسطیں دلوا سکتی ہے. ویسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن روبینہ خالد کی جانب سے آپ کو کافی عرصہ پہلے سے بتا دیا گیا ہے، یقیناً 14 اگست 2026 سے جب 2025 سے جب یہ فیصلہ ہوا کہ آپ تمام لوگوں کو آئندہ کے لیے BISP کی جانب سے والٹ سم دی جائے گی، آپ کے ڈیجیٹل والٹس اوپن کیے جائیں گے اور امید کے ذریعے آپ کو پیمنٹس دی جائیں گی، تو اس وقت آپ کو یہ بتایا گیا کہ جون 2026 تک کی جو قسط ہوگی وہ آپ کو اسی سسٹم کے تحت دی جائے گی. جس کے پاس سم ہوگی اسی کو یہ قسط ملے گی، جس کے پاس سم نہیں ہوگی اس کو الٹرنیٹو تو طریقہ بتایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کافی ساری مشکلات بڑھ جائیں گی. اچھا، بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ کافی سارے لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہوں گے کہ بھئی اس سم کو آپ نے صرف اینڈرائڈ موبائل میں چلانا ہے، مطلب ٹچ سکرین والے موبائل میں چلانا ہے. تو یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے، بس سم آپ کے پاس آ جائے تو آپ کسی بھی موبائل میں ڈال کر اس کو ایکٹیو کر لیں، اس پر کالز وغیرہ سنتے رہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی چھیڑ خانی کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اینڈ سے کوئی اکاؤنٹ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اتنی سی بات ہے. یہیں پر یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اب وفاقی حکومت کی جانب سے BISP کی جانب سے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ آپ کی وہ کٹوتی ختم کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے. وہ جو لائنوں قطاروں میں لگنا پڑتا تھا اس لائنوں قطاروں والے جھنجھٹ سے خاتمے پر آپ کو یہ سہولت دی جا رہی ہے، اور یہیں پر آپ ہی نے یہ سہولت حاصل کرنی ہے. دولت اس طرح حاصل کرنی ہے کہ اپنا ڈائنامک سروے بات پہ کروا لینا ہے. ڈائنامک سروے کے بعد جو ہے آپ کی BISP والٹ سم جو ہے وہ آپ کو وقت پہ وصول کر لینی چاہیے. مطلب اگر آپ اہل ہیں تو ابھی جائیں آپ BISP کی آفس سے جا کر اپنی سم وصول کریں. 15 اپریل سے آپ تمام لوگوں کو یہ سمیں ملنا شروع ہو چکی ہیں دوبارہ سے. وہ لوگ جن کے پاس ابھی تک اپنی سم نہیں آئی تو وہ لازمی اپنی سم وصول کریں. اسی طرح یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اب 500 روپے فی بچہ کے حساب سے جو اضافہ کیا گیا ہے وہ بھی آئندہ کے لیے اسی طرح آپ کو ملتا رہے گا. کچھ
کچھ لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہوا تھا کہ بھئی بس یہی قسط جس میں اضافہ کیا گیا ہے اندوانی قسط وہی 13,500 روپے کی ملیں گی؟ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. اب یہ جو اضافہ ہو چکے ہیں ہر سال بھی ایسا اضافہ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 2024 میں 10,500 روپے کی قسطیں آپ کو مل رہی تھی. اس کے بعد 3,000 روپے کا اضافہ ہوا. 2025 میں 13,500 روپے کی قسط شروع ہو گئی. پھر اب 2026 میں جو ہے آپ تمام لوگوں کے لیے ایک بار پھر 1,000 روپے کا اضافہ کیا گیا. اب 2,500 روپے کی قسطیں ملنا شروع ہو چکی ہیں جو کہ ابھی پہلی قسط آپ تمام لوگوں کو مل رہی ہے. کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلی بار ایڈ ہوئے ہیں نئی بینیفیشریز ہیں, ان کو یہ والی قسط جنوری فروری میں ہی دے دی گئی تھی. لیکن جو ریگولر بینیفیشریز ہیں اولڈ بینیفیشریز ہیں ان کو ابھی یہ قسطیں مل رہی ہیں جو کہ 14,500 روپے پر مشتمل ہے. اچھا جی پر یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ اضافہ 2026 کے اینڈ تک ہوگا. ٹھیک ہے, اب 2026 کے بعد کا اضافہ بھی ہم ابھی سے آپ کو بتا سکتے ہیں. کافی ساری اپڈیٹس اس حوالے سے ہمیں ملی ہے, یہ غیر مصدقہ ہیں لیکن بہت جلد انشاءاللہ کنفرم بھی ہو جائے گا اس حوالے سے. ویسے جون 2026 میں مطلب ہر سال جون میں جب نیا مالی سال کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ BISP کے بجٹ میں کتنا اضافہ کیا گیا ہے. اس حساب سے پھر آپ کو کفالت پروگرام کی رقم میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے, وظیفہ کی رقم میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن جو ابتدائی اطلاعات ہیں ان کے مطابق ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ 2027 میں آپ کو 14,500 روپے میں مزید 5,000 روپے کا اضافہ کر کے 19,500 روپے کی رقم دی جائے گی, اور بچوں کی وظیفہ کی رقم میں تقریباً 2,000 روپے تک کا وظیفہ جو ہے وہ اضافے ملے گا, اضافہ کیا جائے گا فی بچہ کے حساب سے. ٹھیک ہے, لیکن یہ غیر مصدقہ ہے, ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں. ابھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کنفرم ہو چکے ہیں, لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پچھلے سال بھی ہم جنوری فروری میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے کہ بھائی آئندہ کے لیے تقریباً 1,000 سے 1,500 روپے کا اضافہ ہوگا. پھر جون میں نیا بجٹ آیا اور اس بجٹ میں اضافہ بھی ہوا, اس وقت بھی ہمیں آپ کو بتایا. اور پھر اب 2026 کے شروعات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی 1,000 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. تو یہ جتنی بھی اپڈیٹس پہلے آ جاتی ہیں تو یہ کافی حد تک کنفرم بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس حوالے سے اگر آپ ابھی سے YouTube چینل سبسکرائب کر لیتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے, اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے لوگ جن کے بچوں کے وظائف بند ہوئے پڑے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کی اسکول حاضری جو ہے وہ اسکول سے چیک کروائیں کہ ان کی اسکول حاضری کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب ان کی اسکول حاضری کم ہو یا پھر ان کی اسکول حاضری کی ویریفیکیشنز نہ ہو رہی ہوں, یا پھر ایسا ہو کہ آپ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اور آفٹر ادر ایکٹیویٹیز میں بھی بچے پڑھ جاتے ہیں تو وہ اسکول جاتے ہی نہ ہوں, تو اس طرح کے کافی سارے ایشوز آ سکتی ہیں. ان کو آپ نے خود ہینڈل کرنا ہے, چیک کرنا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیتے اگر اسکول والا کوئی معاملہ نہیں ہے, حاضری بھی پوری ہے, سب کچھ پورا ہے, تو پھر آپ BISP کے آفس تشریف لائے, وہاں سے معلوم کریں کہ اس کے بے فارم کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی کلاس کی تبدیلی کے حوالے سے تو کوئی مسئلہ نہیں آ رہا. تو اس کے متعلق آپ کو وہیں سے کنفرم ہوگا. جب آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ بھئی فلاں وجہ ہے تو اس وجہ کا حل بھی آپ ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں. ہمیں بتائیں کہ بھئی آپ کے بچے کے وظائف کیوں بند ہوئے ہیں, تو اس کے مطابق ہم آپ کو حل بتائیں گے, آپ کا حل نکل جائے گا اور آپ کو بچوں کے وظائف کی رقم ملنا شروع ہو جائے گی. اسی طرح BISP کی جانب سے جو کفالت پروگرام کی قسط آپ کو دی جاتی ہے وہ بھی مختلف وجوہات کی بنا پر بند کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نااہل ہو جاتے ہیں تو اس کی بھی کافی سارے وجوہات ہیں. کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو نااہل بھی نہیں ہوتے لیکن ان کی رقم رک جاتی ہیں. مطلب وہ لوگ جو عارضی طور پر بلاک ہوئے پڑے ہیں فالٹ کی وجہ سے یا اس طرح کی مختلف وجوہات ہیں تو ان کو ان بلاک بھی کروایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نااہل ہو جاتے ہیں کسی ایسی وجہ سے جو پرماننٹ ایشو نہیں ہے, پرماننٹ ریزن نہیں ہے, تو اس کی بنا پر آپ کو دوبارہ بحال بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈائنامک سروے نہیں کروایا اور پچھلے 3-4 سالوں سے پیسہ دے رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو نااہل کر دیا جاتا ہے. لیکن جب تک آپ ڈائنامک سروے نہیں کروائیں گے آپ کو دوبارہ اہل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈائنامک سروے تو کروا لیتے ہیں لیکن ان کا PMT اسکور 32 سے اوپر چلا جاتا ہے اور PMT اسکور کی بڑھنے کی وجہ سے انہیں نااہل کیا جاتا ہے. تو اس صورت میں بھی آپ 2 سال کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں. تو ویورز یہ تھے آج کی تازہ ترین اپڈیٹ. مزید نئے اپڈیٹس کے لیے YouTube چینل سبسکرائب کر لیجیے اور ہمیں نئی معلومات تک دیجیے. اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.